للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما وقال اللہ ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ عز سبحان فی شان حبیبہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ایک بار سارے مل کر محبت کے ساتھ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق معزز و محتشم سامعین، بالخصوص قبلہ مولانا عبدالمجید مغل صاحب، دیگر معززین مکرمین، آج کی یہ خصوصی نشست حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت ہے اور سلامی محبت ہے اس وفا کے امام کو کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے سے محبت رسول کا پیغام دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبتوں کا پیغام دنیا کو پہنچایا۔ میں نے معروف آیہ مبارکہ بھی پڑھی ہے اور ایک سورہ نساء کی آیہ مبارکہ بھی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا شان پر گفتگو سے پہلے صدیق کے آقا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ارشاد باری ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، حسد کرتے ہیں لوگوں سے علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اس بات پر کہ جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، پکی بات ہے کہ ہم نے عطا کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو کتاب، والحکمہ، انہیں حکمت بھی عطا فرمائی تھی، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے آل ابراہیم کو ملک عظیم بھی عطا کیا تھا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں کون لوگ حسد کرتے ہیں؟ مفسرین نے فرمایا کہ یہودیوں نے حسد کیا۔ ان کا حسد کیا تھا؟ حسد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کیوں ملی، اللہ نے اس خاندان کو کیوں نوازا، اللہ رب العالمین نے نبوت بنی اسرائیل کے اندر سے منتقل بنو ہاشم کو کیوں کر دی؟ جب نبوت اللہ نے انہیں عطا فرمائی تو یہود نے اس پر حسد کیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کے حسد کا جواب دیا کہ ہم نے جو انہیں علم و حکمت عطا فرمائی ہے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب بھی عطا فرمائی، حکمت بھی عطا فرمائی، وآتیناہم ملکا عظیما، ملک عظیم سے بھی نوازا، تو آل ابراہیم کو ہم عطا کرتے رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے یہ سلسلہ عطا فرمایا تھا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، نبوت ان میں تھی، حکمت ان میں تھی، ملک عظیم اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ یہاں جو عنوان کے ساتھ چیز مناسبت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ عظمت رسول کا پہلو یہ ہے، صاحب مفاتیح الغیب نے لکھا کہ کسی بندے کا کمال اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کے پاس ظاہری علم اور باطنی علم نہ ہو۔
اور علم ہو خواہ وہ ظاہری ہو خواہ وہ باطنی، اور قدرت نہ ہو، تو انسان کا کمال دو چیزوں میں ہے، ایک علم کے اندر اور ایک علم پر قدرت کے اندر۔ علم ہو اور قدرت ہو تو پھر کمال بندے کو مکمل اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے اس مبارک آیت کے اندر کمال مصطفیٰ کو بیان فرمایا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شان کو بیان فرمایا کہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، میں الکتاب سے ظاہر شریعت کا علم ہے، والحکمہ سے باطن کا علم ہے، وآتیناہم ملکا عظیمہ سے قدرت ہے۔ معنی یہ بنتا ہے کہ لوگوں، ہم نے محمد عربی کو ظاہر علم بھی عطا فرمایا اور محمد عربی کو باطنی علوم سے بھی بہرہ مند فرما دیا۔ وآتیناہم ملکا عظیمہ، صرف علم دے کر انہیں علم کے میدان میں ہم نے اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ رب ذوالجلال نے علم کی دسترس بھی انہیں عطا فرما دی اور بادشاہت بھی انہیں عطا فرما دی۔ ظاہری علم بھی ان کے پاس، باطنی علم بھی ان کے پاس، اور رب ذوالجلال نے قدرت بھی عطا فرما کر پھر اعلان فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی۔ یہ جو ظاہری علم ہے اور یہ جو باطنی علم ہے، یہ کیا ہے؟ یہ رب ذوالجلال کا ان پر فضل ہے۔ اگر اللہ کا فضل ہو تو پھر حسد نہیں کیا جاتا، بلکہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کی جاتی ہے اور اللہ کی ثنا بیان کی جاتی ہے۔ رب ذوالجلال نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو بیان کیا اور آپ کی شان کو بیان کیا۔ اب آئے میں اپنے عنوان کی طرف آنے لگا ہوں۔ حضرت محمد بن کعب القرظی فرماتے ہیں کہ سمیت علی جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی المنبر، میں نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو منبر پر بیٹھے ہوئے سنا۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ نے کس کس کو اپنا فضل عطا کیا؟ اور لوگوں نے ان سے حسد کیا۔ نے کہا جی کس کو اللہ نے اپنا فضل عطا کیا؟ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنا فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اللہ نے اپنا فضل ابو بکر کو عطا کیا، اللہ رب العالمین نے اپنا فضل عمر ابن الخطاب کو عطا کیا۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، کہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے کہ ہم نے انہیں اپنا فضل عطا فرما دیا۔ میں وہ لوگ کون ہیں؟ میں ان لوگوں میں سب سے پہلے رسول اللہ ہے، پھر ابو بکر ہے اور پھر عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اب آئیں اس فضل والے کی بارگاہ میں ہم نذرانہ عقیدت و محبت پیش کریں۔ قرآن نے کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور نہ قسم کھائیں جو برگزیدہ ہے تم میں سے، جو فضل والے ہیں تم میں سے اور خوشحال ہیں، أَنْ يُؤْتُوا، اس بات کی قسم کیا نہ کھائیں، اس بات کی وہ قسم نہ کھائیں کہ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ نہیں خرچ کریں گے، نہیں دیں گے رشتہ داروں کو اور مساکین کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ غفور ہے، معاف فرمانے والا ہے، رحیم اللہ رحم کرنے والا ہے۔ اجمع المفسرون على ان هذه الآیت المبارکہ نزلت فی شان ابی بکر، مفسرین نے اجماع نقل کیا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ کہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، مفسرین نے کہا کہ یہ آیت حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی۔ یہ جو آیت مبارکہ پڑھی ہے یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور اجماع کا معنی یہی ہے کہ علماء کی اکثریت نے اس بات کو مانا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العالمین نے فضل والا کہا۔ کیا کہا؟ فضل والا کہا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے، آپ کا لقب عتیق بھی ہے۔ تو کیا ہم سمجھیں کہ صدیق کیا ہے، عتیق کیا ہے، اور پھر آپ کا جو اصل نام ہے وہ کیا ہے؟ تاریخ الخلفاء کا حوالہ دوں گا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو عتیق بھی کہا جاتا ہے، آپ کا اس میں گرامی عتیق بھی ہے۔
عتیق آپ کو کہنے کی وجہ جو سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا کہ مختلف وجہ آپ کو عتیق کہنے کی، کہ عتیق کا ایک معنی ہے لعتاق وجہہ، اے حسنًا و جمالا، آپ کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا، خوبصورت مکھڑے والے تھے، تو آپ کی خوبصورتی کی وجہ سے آپ کو عتیق کہا گیا، کیونکہ جس کا چہرہ خوبصورت اسے عتیق کہتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے دوسرا معنی بیان کیا کہ وہ بندہ جس کے نسب میں کوئی تان نہ ہو، عیب نہ ہو، اسے بھی عتیق کہا جاتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کا جو خاندان تھا، جو نسب تھا، تو آپ کو عتیق اس لیے کہا گیا کہ آپ کا خاندان ایسا تھا کہ جس میں کوئی عیب نہیں تھا، اس لیے آپ کو عتیق کہا گیا۔ اور آپ کے عتیق کہنے کی تیسری وجہ جو آپ نے بیان فرمائی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے پہلے جتنے ان کے بہن یا بھائی پیدا ہوتے وہ فوت ہو جاتے۔ جس وقت سیدنا صدیق اکبر پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ نے آپ کو ہاتھوں میں اٹھایا اور کعبۃ اللہ شریف وہ چلی گئیں، اور کعبے کے سامنے جا کر انہوں نے کہا کہ ھذا عتیق، یہ عتیق ہے، اگر اے اللہ تو نے اسے زندہ رکھا، مجھے عطا کر دیا تو یہ عتیق ہے، یہ تیرے نام پر ہے، یہ آزاد ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندگی عطا فرمائی، تو اس وجہ سے آپ کو عتیق کہا گیا۔ یہ تیسری وجہ ہے۔ اور آخری وجہ سن لیں جو اصل وجہ ہے، امام حاکم نے اس کو بیان کیا، ترمذی نے اس کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق کو دیکھا، اور دیکھ کر صحابہ کو حضور نے فرمایا کہ من سرہ ان ینظر الی عتیق من النار فلینظر الی ھذا، تم میں سے کسی نے اس بندے کو کا چہرہ دیکھنا ہے، اس کی زیارت کرنی ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے بری کر دیا، آگ سے اللہ نے نجات دے دی، عتیق کا معنی نجات والا۔ اگر تم نے آگ سے آزاد شدہ آدمی دیکھنا ہے تو فلینظر الی ھذا، تم ابو بکر صدیق کو دیکھ لو۔ تو زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق کو عتیق کہا۔ تو یہ جو عتیق لقب ہے یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کردہ ہے۔ اب آئیں صدیق کی طرف کہ آپ کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے، صدیق کہنے کی وجہ کیا ہے؟ ابن یحییٰ کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کتنی مرتبہ سمیت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی المنبر، مجھے یاد نہیں کہ میں نے کتنی بار حضرت علی المرتضیٰ کو منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا کہ ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین نے قد اعطى هذا الاسم للصدیق واجرى على لسان نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ نام حضرت صدیق کو عطا کیا، اور یہ وہ نام ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے رسول، اپنے نبی کی زبان پر جاری فرما دیا۔ حضور نے اپنی زبان سے صدیق اکبر کو صدیق کہا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کہنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا عطا کردہ نام ہے، اور حضور نے انہیں یہ نام عطا کیا۔ بدبخت ہے وہ جو صدیق کو صدیق نہ سمجھے۔ جو رب کی بارگاہ کا صدیق ہے وہ مصطفیٰ کی بارگاہ کا صدیق ہے۔ رب کا صدیق یہ ہے، مصطفیٰ کا صدیق یہ ہے۔ بلکہ قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ما صاحب الانبیاء علیہم السلام مثل ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی علیہ السلام تشریف لائے، کوئی بھی نبی ایسا نہیں تھا کہ جسے اللہ رب العالمین نے صدیق جیسا صحابی عطا کیا ہو۔ اگر اللہ رب العالمین نے صدیق عطا کیا تو اپنے حبیب محمد عربی کو عطا کیا۔ مجھے کہنے دیجئے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو عظمتیں تھیں اور ان کی صحبتوں کا جو فیض تھا وہ کم نہیں تھا، ان کی صحبتوں کا فیض کم نہیں تھا، لیکن قصہ یہ تھا کہ فیض تو ان کا تھا لیکن صدیق جیسا کوئی وجود نہیں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت جلوہ گر ہوئے، تو جس وقت فیضان رسول اور فیضان نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلا، تو اس فیضان کو کامل طور پر اگر کسی نے اپنے سینے میں اتارا تو وہ قحافہ کے بیٹے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس لیے قرطبی کا کہنا بجا ہے کہ جس طرح کا صحبت اور جس طرح کی صحابیت اللہ رب العالمین نے صدیق کو عطا فرمائی، حضور کی معیت میں کسی نبی کو اللہ نے نہیں عطا فرمائی۔ تو یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے۔ صحابیت پر ایک اور بات بھی آپ سماعت فرما لیں۔ ایک کتاب ہے تفسیر قرآن کی، اور بڑی مضبوط تفسیر ہے، اس کا نام ہے کشاف، لکھنے والے جار اللہ زمخشری ہیں۔
538 ہجری کے اندر ان کا وصال ہے۔ انہوں نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کے ماتحت لکھا کہ حضور کے جتنے صحابہ ہیں، کم و بیش 1,24,000 صحابہ ہیں حضور کے، میں کہ حضور کے جتنے صحابہ ہیں، کسی صحابیت کی صحبت کا اگر کوئی انکار کرے نا، صحبت کا انکار کرے تو وہ کافر نہیں ہوتا۔ وَمَنْ أَنْكَرَ صُحْبَةَ أَبِي بَكْرٍ فَقَدْ كَفَرَ، جس نے سیدنا صدیق اکبر کی صحبت کا انکار کیا کہ میں انہیں صحابی نہیں مانتا، وہ فرماتے ہیں کہ اس نے کفر کیا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ غار میں دو ہی تھے، ایک مصطفیٰ تھے، ایک مصطفیٰ کا غلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اللہ نے انہیں صاحب کہا، اللہ نے انہیں صحابی کہا، تو اس لیے ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرنے والا وہ اللہ کے کلام کا رد کرنے والا ہے۔ اور یہ بات ایک مفسر نے نہیں لکھی، اس کے بعد پھر امام رازی نے بھی یہی بات لکھی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا شان اسلام لانے کے بعد تو ان کی زندگی میں انقلاب آیا ہی آیا۔ سنیں سیدہ عائشہ کیا کہتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں آپ ایسے تھے کہ لقد حرم ابو بکر الخمر فی زمن الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت میں صدیق اکبر نے اپنی ذات پر شراب کو حرام کر دیا تھا۔ جب شراب حرام نہیں تھی اس وقت صدیق اکبر نے شراب کو حرام کر دیا تھا کہ میں شراب کے نزدیک نہیں جاؤں گا۔ اتنا پاک دامن صدیق، اتنا پاکیزہ صدیق، مسلمانوں ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے پیغام ہے کہ اللہ نے اسے حرام کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من اعمال الشیطان، یہ رجس ہے، یہ گند ہے۔ آج ہمیں شراب حرام نظر نہیں آتی، ہم شراب کی حرمت کو وہ سمجھتے نہیں ہیں جو رب ذوالجلال نے بیان کی ہے۔ صدیق تو وہ ہے کہ جس نے زمانہ جاہلیت میں شراب کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ شراب کے جام جس وقت سامنے ہو تو قرآن کی آیت کو اپنی آنکھوں کے سامنے لے آیا کریں، کیونکہ الخمر جماع الاسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب ہر گناہ کی جڑ ہے۔ بندہ جس وقت شراب پیتا ہے اسے باپ نظر نہیں آتا، اسے ماں نظر نہیں آتی۔ انسان شراب پی کر وہ اندھا ہو جاتا ہے، وہ رب کے بارے میں کیا بکتا ہے، کیا کہتا ہے، اس کا عقل اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ واہ صدیق تیری عظمت کو سلام کہ اسلام نے جس چیز کو حرام کیا زمانہ جاہلیت میں صدیق اکبر نے اپنے اوپر اس کو حرام کر دیا۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کانا آف الناس، زمانہ جاہلیت میں جو پاک دامن لوگوں کے اندر جن کا شمار ہوتا تھا ان میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا شان تھی۔ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدائی ایام پر نہیں رکوں گا، وقت انتہائی مختصر ہے۔ میں نے جو آیہ مبارکہ پڑھی ہے میں اس آیہ مبارکہ کا پیغام انشاءاللہ آپ تک پہنچاؤں گا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو فضل والے ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہے، انہیں قسم نہیں اٹھانی چاہیے، انہیں قسم نہیں کھانی چاہیے کہ ہم خرچ نہیں کریں گے رشتہ داروں پر، مساکین پر اور اللہ کے راستے میں نکلنے والوں پر۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ وہ معاف کرتے رہیں، درگزر کرتے رہیں، درگزر سے کام لیں۔ الا تحبون، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اگر اپنے لیے تم معافی پسند کرتے ہو تو جن سے خطا ہوئی ہے انہیں بھی تو معاف کر دو۔ یہ آیت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کب اتری؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ کا بیٹا تھا مصطح، صحابی رسول تھے، بدر کے اندر ان کی شرکت تھی، بڑی عظمتیں تھیں ان کے پاس، لیکن ان سے غلطی ہو گئی۔ وہ غلطی میں بعد میں بیان کروں گا، پہلے حضرت صدیق کا ان کے ساتھ جو حسن معاشرت تھا وہ کیا تھا۔ حضرت مصطح جو ہے، جو صدیق اکبر کی خالہ کے بیٹے تھے، وہ نادار تھے، مفلس تھے، غریب تھے، ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، کھانے کے لیے خوراک نہیں تھی۔ صدیق اکبر ان کا سارا خرچہ برداشت کرتے، سارا خرچہ صدیق اکبر انہیں دیتے۔ تو اب وہ مہاجر بھی ہیں کیونکہ ہجرت کی ہے، صدیق اکبر کے رشتہ دار بھی ہیں۔ اب یہ چیزیں دو آپ کو سمجھ آ گئی، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے بھی اور اولی قربا رشتہ دار بھی ہیں۔ تو اب ہوا یہ کہ جس وقت صدیق اکبر نے خرچہ دینا شروع کیا، سارا خرچہ ان کے ذمہ تھا، پھر وہ دن آیا کہ حضرت سیدہ طیبہ
طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی عزت حرمت سیدہ عائشہ پر تہمت لگی. مسلمانوں کو پتہ ہے جو قرآن پڑھتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ پر تہمت لگی کسی نے کیا کہا کسی نے کیا کہا. جن کے دلوں میں گند تھا انہوں نے اس گند کو نکالا. ان میں عبداللہ ابن ابی منافق سب سے آگے تھا کیچڑ اچھالنے والوں میں. سیدہ عائشہ کو جس وقت پتہ چلا کہ میرے بارے میں یہ باتیں ہو چکی ہیں انہوں نے پوچھا کہ ابو بکر کو پتہ ہے کہ یہ بات ہوئی ہے اور حضور کو پتہ ہے. تو جب انہیں اتنا پتہ چلا کہ حضور رحمت عالم تک یہ بات پہنچ چکی ہے کہ آپ پر تہمت لگی ہے تو سیدہ عائشہ بے ہوش ہو کر گر جاتی ہیں. پھر اس کے بعد ان کی صحت اس وقت تک نہیں سنبھلتی جب تک قرآن نازل نہیں ہوتا. تو سیدہ عائشہ پر تہمت لگی, منافقوں نے شور مچایا اور حضرت مصطح ان سے بھی غلطی ہوگی, انہوں نے بھی کچھ باتیں کہہ دی کہ ہو سکتا ہے یہ بات اس طرح کی باتیں ان سے بھی ہو گئی, کوئی بات انہوں نے کر دی, میں وہ جملے کہنا نہیں چاہتا, ان سے بھی غلطی ہوگی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ عائشہ پر جو تہمت لگی ہے, تہمت لگانے والوں میں اور بھی بہت سارے ہیں لیکن باتیں کرنے میں میری خالہ کا بیٹا مصطح ہے اور یہ سارا خرچہ میں اسے دیتا ہوں. تو حضرت صدیق اکبر نے قسم اٹھائی اور قسم اٹھا کر آپ نے کہا کہ قوموا فلستم منی ولستم منکم, نکل جاؤ مجھ ادھر سے, نہ تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق نہ میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق, اور آپ کے بعد 1 روپیہ تمہارے اوپر خرچ نہیں کروں گا. صدیق اکبر نے جب قسم اٹھائی میں 1 روپیہ تمہارے اوپر خرچ نہیں کروں گا. رب ذوالجلال نے قرآن کی آیتیں نازل فرما دی, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ فضل والوں کے لیے جائز نہیں ہے, فضل والوں کے لیے یہ قسم اٹھانا مناسب نہیں ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں پر خرچ نہیں کریں گے. تم اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہو, تم دیتے رہو. ان سے غلطی ہوئی ہے نا, ان سے خطا ہوئی ہے, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, معاف کر دو. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اگر تم پسند کرتے ہو معافی کو تو پھر تم بھی معاف کر دو. یہ آیتیں نازل ہوں گی. یہ تھا ان کا بیک گراؤنڈ. اب آئے سیدہ عائشہ طیبہ کی ذات والا شان کے حوالے سے بھی میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا. تہمت لگی, اس وقت بھی منافق خوش ہوئے, آج کا منافق بھی خوش ہے. اس وقت بھی بدتینت لوگوں نے باتیں کی, آج کا بھی من کا کوڑا سیدہ عائشہ کے بارے میں بھونکتا ہے اور وہ اعتراض کرتا ہے اور دل میں بغض اور حسد رکھتا ہے. وہ بھول گئے کہ وہ سیدہ عائشہ وہ ہے جو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت ہے. چاہتے تو حضور منبر پر بیٹھ کر ان کی برات کا اعلان کر دیتے, لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کی برات کا اعلان نہیں کیا بلکہ رب ذوالجلال نے خود اعلان کیا. اور قرآن کی 1 آیت نہیں, 2 آیتیں نہیں, 3 آیتیں نہیں, رب ذوالجلال نے فرمایا ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. جنہوں نے تہمت لگائی ہے آپ تو شر سمجھتے ہیں, یہ شر نہیں ہے, یہ خیر ہے. یہ خیر اس لیے ہے کہ یہ عائشہ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں اور قیامت تک آنے والے منافق باتیں کریں گے. خیر اس لیے ہے کہ آج رب ذوالجلال عائشہ کی پاک دامنی کا اعلان فرما رہا ہے. اللہ نے سبحانک ھذا بہتان عظیم, رب ذوالجلال اعلان کر رہا ہے اور محمد عربی اعلان کر رہے ہیں کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم, جو عائشہ کو متہم کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں سبحانک ھذا بہتان عظیم, یہ تو بہتان عظیم ہے, یہ بہتان عظیم ہے. اور پھر اللہ رب العالمین نے معیار عطا کر دیا کہ عائشہ کتنی پاک ہے, عائشہ کتنی ستھری ہے. وہ پاک دامنی کے میدان میں کہاں ہے؟ رب الجلال نے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون. تم عائشہ کے بارے میں باتیں کرتے ہو, سن لو, جو گندی عورتیں ہیں وہ گندے مردوں کے لیے ہیں, جو گندے مرد ہیں وہ گندی عورتوں کے لیے ہیں, جو پاکیزہ عورتیں ہیں وہ پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں, اور جو پاکیزہ مرد ہیں وہ پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں. کائنات میں نہ میرے محمد جیسا کوئی پاکیزہ ہے نہ عائشہ جیسی کوئی پاکیزہ ہے. اولئک مبرؤون مما یقولون. میرے محمد کو پاک مانتے ہو تو محمد کی بیویوں کو بھی پاک ماننا پڑے گا. اولئک مبرؤون مما یقولون. مسلمانوں, ہمارا ایمان اس وقت تک ایمان نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے دلوں کو سیدہ عائشہ کے بارے میں صاف نہیں کر لیتے. ہم انہیں کیسے کلمہ پڑھنے والے مان لیں, ہم انہیں اسلام میں کیسے مخلص
مان لیں جو سیدہ عائشہ پر گند ڈالتے ہیں، اور اب بھی وہ وہی باتیں کرتے ہیں جو اس وقت منافقوں نے کی۔ رب ذوالجلال نے برات کا اعلان کر دیا، دیکھ لو کہ تم کہاں کھڑے ہو۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اولئک مبرؤون مما یقولون، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ اب ہر کوئی بندہ اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ لے۔ اور ایک سبق اور بھی ہے، کچھ لوگوں کو یہ بیماری ہے، وہ اپنی بیویوں کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ خواہ مخواہ کا شک نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بیوی کے بارے میں شک ہے نا، آئینہ سامنے رکھے اور اپنے آپ کو دیکھ لیں۔ اگر بندہ خود ٹھیک ہے تو اللہ کا اعلان ہے، اگر بندہ پاکیزہ ہے اللہ نے بیوی بھی پاکیزہ عطا فرمائی ہے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون۔ اب آ جائے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى۔ حضرت مصطفیٰ سے غلطی ہوئی، صدیق اکبر نے قسم اٹھا لی کہ میں خرچ نہیں کروں گا۔ رب ذوالجلال نے کہا نہیں، معاف کر دو، غلطی ہو گئی، معاف کر دے، غلطی ہوگی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بھاگتے ہوئے آئے حضرت مصطفیٰ، انہوں نے کہا کہ حضور کی زبان پر یہ آیتیں میں نے سنی ہیں، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، میں بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، آپ بھی نظر کرم فرمائے، مجھے معاف فرما دیں، آپ بھی مجھے معاف فرما دیں۔ صدیق اکبر نے پھر معاف کر دیا۔ یاد رکھیں کہ ہماری جو خواتین ہیں، عزت مآب خواتین، ماں کا رشتہ بڑا عزیز رشتہ ہے، بیٹی کا رشتہ بڑا عزیز رشتہ ہے، لیکن جو سیدہ عائشہ کا مقام ہے حضرت ابو بکر کی بارگاہ میں، بیٹی تو ہے ہی ہے لیکن عزتوں اور حرمتوں کا جو سلسلہ ہے وہ اس لیے زیادہ ہے کہ وہ حضور کی زوجہ ہے۔ حضرت صدیق کو شاید یہ تکلیف کم ہوئی کہ میری بیٹی ہے، یہ تکلیف زیادہ ہوئی کہ یہ عزت رسول ہے، جو اس کے بارے میں بات کرے گا وہ حضور کی عزت کے بارے میں بات کرے گا۔ لیکن پھر بھی صدیق کا حوصلہ دیکھیں کہ صدیق اکبر نے کہا کہ میں پہلے بھی خرچ کرتا تھا، اب میں اپنی قسم کو توڑتا ہوں، قسم کا کفارہ دیتا ہوں، آج کے بعد پھر صدیق تیرے اوپر ویسے خرچ کرے گا جیسے پہلے خرچ کیا کرتا تھا۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے جو قرآن نے بیان کیا کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ، یہ فضل والے ہیں۔ ایک اور فضل والا آپ کو بتاتا ہوں، اگر اس حدیث کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو حافظ ابن کثیر کو پڑھے۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا، دیگر ائمہ محدثین نے لکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں موجود ہیں اور حضور کی دائیں طرف صدیق اکبر موجود ہیں۔ جا علی رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا علی المرتضیٰ آ جاتے ہیں۔ جب حضرت علی آتے ہیں تو کوئی بندہ حضرت علی کو جگہ نہیں دیتا، کوئی بندہ نہیں اٹھتا۔ تو حضرت فتنحى ابو بکر، حضرت ابو بکر اپنی جگہ سے سرک جاتے ہیں اور وَأَجْلَسَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، جگہ چھوڑ کر علی المرتضیٰ کو حضور کے سامنے بٹھاتے ہیں۔ جب حضور کے سامنے بٹھاتے ہیں تو راوی کہتا ہے ہم نے دیکھا فَتَحَلَّلَ وَجْهُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم سُرُورًا وَفَرْحًا، حضور کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، حضور خوش ہو جاتے ہیں اور حضور خوش ہو کر کہتے ہیں لا یعرف الفضل لأہل الفضل الا اولو الفضل، فضل والے کو سوائے فضل والے کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ ابو بکر فضل والا ہے، جب علی آیا تو کسی نے راستہ جگہ نہ دی، علی کو اگر جگہ دی تو اس نے دی جسے قرآن نے فضل والا کہا۔ فضل والا آیا، فضل والے کے لیے فضل والے نے جگہ دی، یہ فضل والا ہے، وہ فضل والا ہے۔ صدیق اکبر بھی صاحب فضل ہے، مولا علی المرتضیٰ بھی صاحب فضل ہے، صاحب کمال ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ۔ حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب، ان کے سامنے ان کے زمانہ خلافت میں جس وقت لوگوں نے چرچے شروع کیے کہ بڑے آپ عدل والے خلیفہ ہیں، انصاف والے خلیفہ ہیں، کیا شان ہے آپ کی، کیا مقام ہے آپ کا، اور لوگوں نے بڑھانے کی کوشش کی کہ عمر کا مقام تو صدیق سے بھی زیادہ ہے۔ تو حضرت عمر ابن الخطاب نے پتہ ہے کیا کہا؟ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ واللہ، اللہ کی قسم، للیلہ من ابی بکر خیر من عمر و آلہ، ابو بکر صدیق کی ایک رات عمر کی ساری راتوں سے بہتر ہے، نہ صرف عمر بلکہ عمر کی ساری آل سے بہتر ہے۔ اور پھر الریاض النضرہ فی مناقب الاشرا میں تبری نے کیا لکھا؟ تبری لکھتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی شان کو بیان کیا، حضرت عمر کی شان کو، کہ حضرت عمر کی شان اتنی ہے، یہ حضور نے بیان کیا کہ اللہ نے جتنی عمر نوح علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے، اگر اتنی کسی کو عمر اور عمر کی فضیلت بیان کرتا رہے کہ عمر کی یہ شان ہے، عمر ابن الخطاب کا یہ مقام ہے، تو نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر بھی
اگر اس کی عمر ہو تو پھر بھی شان عمر کو وہ بیان نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد حضور نے کہا واللہ ان عمر حسن من حسنات ابی بکر، اللہ کی قسم عمر ابو بکر کی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی ہے۔ پھر پورا عمر، پورا صدیق کا مقام کتنا بلند اور کتنا زیادہ ہے کہ رب ذوالجلال نے وہ شان عطا فرمائی، رب ذوالجلال نے وہ شان عطا فرمائی اور فرمایا کہ ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولي القربى۔ اور پھر میں مولا علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں پھر چلوں گا اور اپنا خطبہ سمیٹنے کی کوشش کروں گا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر بیٹھے ہیں اور آپ حضرت صدیق اکبر کی شان کو بیان کرتے ہیں۔ صدیق اکبر کی شان کو بیان کرنا یہ قرآن سے ہمیں ملتا ہے، حضور کی سنت ہے، علی المرتضیٰ کی سنت ہے، علی المرتضیٰ کی شان ہے۔ کیسا عجیب شخص ہے، علی کو تو مانے لیکن علی جن سے محبت کرے اسے نہ مانے۔ کسی نے عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق جن کا مصنف ہے، عبد الرزاق سے کہا کہ آپ علی سے محبت کرتے ہیں، ابو بکر عمر سے بھی محبت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ میری عقیدتوں کا مرکز علی المرتضیٰ ہے، لیکن یاد رکھو کہ بندے کی جہالت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جس سے محبت کرے اور اس سے محبت نہ کرے جس سے اس کا محب محبت کرے۔ میں علی سے محبت کرتا ہوں، علی عمر سے محبت کرتے ہیں، صدیق سے محبت کرتے ہیں، تو میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ منبر پر بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر حضرت علی المرتضیٰ روتے ہیں۔ حدیث کے جو میں نے لفظ پڑھے کہ اتنا روتے ہیں کہ آپ کی مبارک داڑھی جو ہے وہ تر ہو جاتی ہے، اور پھر تر ہونے کے بعد آپ نے لوگوں کو قسم دی کہ انشدکم اللہ، لوگوں میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ وہ بندہ جو آل فرعون کا تھا جس نے ایمان کو چھپایا تھا وہ بہتر ہے یا صدیق بہتر ہے؟ آگے سے لوگوں نے جواب نہ دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا کہ تم جواب کیوں نہیں دیتے، میں تم سے کیا پوچھ رہا ہوں کہ راجل من آل فرعون وہ افضل ہے یا صدیق افضل ہے؟ تو پھر حضرت علی المرتضیٰ نے خود جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آل فرعون کے مومن سے افضل ہے۔ وجہ بیان فرمائی کہ ذاک راجل یکتم ایمانہ، وہ بندہ جس نے اپنے ایمان کو چھپایا فرعون کے زمانے میں، اس نے ایمان کو چھپایا، صاحب ایمان تھا لیکن ایمان کو چھپائے رکھا، لیکن ذھذا راجل یہ یعنی سیدنا صدیق اکبر اعلن ایمانہ، مکے میں جس نے کافروں کے سامنے اپنے اعلان کا اظہار کیا۔ تو جو ایمان کا اظہار کرنے والا ہے وہ افضل ہے یا وہ جس نے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا؟ پھر آپ نے کہا اللہ کی قسم کہ ابو بکر صدیق کی زندگی کا ایک لحظہ، ایک گھڑی اس کی گھڑی 1000 گھڑیوں سے بہتر ہے۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے سیدنا ابو بکر صدیق کی شان میں کہا۔ میں قرآن کی آیت کی طرف واپس آؤں گا اور اپنے عنوان کو سمیٹوں گا کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ فضل والوں کے لیے قسم اٹھانا، حلف لینا جائز نہیں ہے، وسعت اور وسعت والوں کو اس بات کا کہ ان یؤتوا کہ وہ خرچ نہیں کریں گے۔ ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ اس میں سبق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، حضور علیہ السلام نے افضل اخلاق المسلمین العفو، مسلمانوں کا سب سے بہترین جو اخلاق ہے، بہترین اخلاق کیا ہے؟ اور قیامت والے دن نماز اور روزے سے بڑھ کر جس چیز کی ویلیو ہوگی وہ اچھے اخلاق ہے۔ حضور نے فرمایا افضل اخلاق المسلمین، مسلمانوں کا سب سے افضل اخلاق کیا ہے؟ العفو، وہ معاف کرنا ہے۔ ہمارے پاس یہ خزانہ ہے ہی، چھوٹی سی بات ہوتی ہے ہم ناراض ہو جاتے ہیں، کسی کی غلطی ہو تو معاف کرنے کے لیے کوئی راضی نہیں ہوتا، منت اور ترلا کر لے تو پھر بھی معافی کا ہم نام نہیں لیتے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھی مبارک فرمان، حضور نے فرمایا جو اپنا عذر پیش کرے اپنی غلطی پر اور آگے سے بندہ اس کا عذر قبول نہ کرے، فرمایا کہ فلا یارد علی الحوض یوم القیامہ، قیامت والے دن وہ مجھ محمد کے حوض پر نہ آئے کہ ایک اپنا اس کا مسلمان بھائی اس سے معافی مانگتا رہا اور اس نے اسے معافی نہ کیا۔ سید محمود علوسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ مسلمانوں کو اخلاق سیکھنے چاہیے، اخلاق میں سب سے اعلیٰ جو آیت ہے وہ یہ آیت ہے، اللہ رب العالمین میں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تمہیں چاہیے کہ تم معاف کر دو، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اس کے معنی یہ ہے کہ تم زبان سے بھی معاف کر دو، وَلْيَعْفُوا دل سے بھی معاف کر دو، صرف زبانی معاف نہ کرو، وَلْيَعْفُوا زبان سے بھی معاف کرو، وَلْيَصْفَحُوا دل سے بھی معاف کرو، أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، بلکہ میں آپ کو یہ روایت بھی سناؤں
کہ ینادی منادی یوم القیامہ، حضور نے کہ قیامت والے دن منادی اعلان کرے گا، من کان لہ علی اللہ اجر فلیقم، کون ہے جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے؟ کس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم ہے؟ لا یقوم، نہیں تو کھڑا ہوگا، الا اہل العفو، وہ کھڑے ہوں گے جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں کسی کو معاف کیا ہوگا، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کسی کو دنیا میں معاف کیا ہوگا۔ یہ مقام ہر ایک کو نہیں ملتا۔ اللہ رب العالمین نے صدیق کی شان کو یوں بیان کیا، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اے صدیق اخلاق کے آپ اس معیار پر ہمیں فائز نظر آتے ہیں کہ جو ایک بندہ مومن کا معیار ہونا چاہیے کہ معاف کر دینا، درگزر کر دینا۔ اس لیے حضور میں ارحم علی امتی ابو بکر، میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا رحم دل وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اور پھر راضی علیہ رحمہ نے جو محبت کا نقطہ بیان کیا، اور پھر میں ساتھ کی گفتگو ختم کرنے والا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اخلاق بیان کیے، اخلاق ان میں سے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، محبوب آپ یہ کریں، آپ خذ العفو، آپ معاف فرماتے رہیں، وامر بالعرف، اور نیکی کا حکم دیتے رہیں، واعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار فرمائیں، معاف کریں، نیکی کا حکم دیں، اور کنارہ کشی جاہلوں سے اختیار کریں۔ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کے اخلاق پر جو سب سے عالی آیت ہے وہی آیت مبارکہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی وہ شان بیان فرمائی کہ آپ معاف کرتے رہیں، کیونکہ معاف کرنا یہ اتنا عالی کام ہے کہ اخلاق کی اعلیٰ منازل پر اسے دیکھا جا سکتا ہے اور اسے پرکھا جا سکتا ہے۔ اور سب سے اخلاق کی بلندیاں اللہ نے اپنے حبیب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ راضی کہتے ہیں ثانی اثنین، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، میں کہا کہ ثانی اثنین کا عکس دیکھنا ہے کہ دو میں سے دوسرا، ایک مصطفیٰ اور دوسرے صدیق۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں عکس بتاتا ہوں، رب ذوالجلال نے معاف کرنے میں سب سے اوپر اپنے مصطفیٰ کو رکھا، اور مصطفیٰ کے بعد رب ذوالجلال نے جس کو اس مرتبے پر بیان کیا اس کے بارے میں فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تم معاف کرتے رہو، درگزر کرتے رہو۔ وہ جو معاف کرنے والا ہے، جو درگزر کرنے والا ہے، وہ ثانی اثنین، وہ غار والا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان، یہ نقطہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ حضور کا کتنا اعجاز ہے، کتنا کمال ہے کہ حضور سے بڑھ کر تو کوئی امت کے لیے شفیق ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ اگر زیادہ حصہ حضور کے بعد کسی کو عطا کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی معاف کرنے والی سنت عطا فرمائے۔ ہمارے مزاج سخت ہیں، ہماری باتیں بھی سخت ہوتی ہیں، ہم ایک دوسرے سے جس وقت ناراض ہوتے ہیں تو پھر مدتوں ناراض رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اخلاق کا وہ حسن عطا فرمائے جو اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ انہی الفاظ پر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی میرا خیال ہے کچھ وقت ہے، تو میرا ویسے اصل جو اپنا دل کی